کہ نماز کو ترک کر دینے والا ہے وہ مسلمانی کی شکل سے دور ہو جاتا ہے، منافقت میں آ جاتا ہے۔ مسلمانی کیا ہے؟ مومن، جو مومن ہے وہ اصل میں مسلمان ہے۔ منافق جو وہ بھی نہیں اور فاسق بھی نہیں، تین درجے مسلمان کے ہیں۔ نماز قائم کرنے کو حکم ہے، پڑھنے کا نہیں۔ قائم کیسے کی جاتی ہے؟ سب کچھ بلا دیا، جب اللہ اکبر کہا تو اللہ اور بندہ رہ گئے، تمام خیالات دور کر دیے۔ مولا مشکل شاہ رضی اللہ عنہ آپ کی کمر مبارک میں تیر لگ گیا، جب نکالتے تکلیف ہوتی تو آپ نے 2 رکعت نماز کی تھی، تیر نکل گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ نماز قائم تھی۔ نماز قائم کرنے کا حکم ہے، پڑھنے کا کہیں بھی نہیں ہے۔ اس کو قائم کرو، قائم تب کرو گے جب خوف خدا ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ مت بولو کہ خدا ہم کو دیکھتا نہیں، کوئی بھی لمحہ ایسا نہیں کہ اللہ آپ کو نہیں دیکھتا، ہر پل اللہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں سمانا چاہیے۔ جب یہ ذہن میں آ جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، کوئی خیال نہیں آئے گا۔ جب کھڑے ہی اللہ کے آگے ہو گئے تو پیچھے کیا رہ گیا؟ کچھ رہ گیا؟ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ پھر اللہ اور بندہ دو ہی ہیں، تیسرا کوئی نہیں۔ نماز قائم کرنے کا، پھر اس کے بعد تیسرا اوپر زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، واجب نہیں، سنت نہیں، فرض ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب نے قتل کا حکم دے دیا تھا کہ زکوٰۃ دیتے کو قتل کر دیا جائے، جنگ کی جائے ان کے ساتھ۔ اتنا سخت حکم تھا۔ زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ 1,00,000 پہ 2,500 روپیہ، 1,00,000 پہ 2,500 روپیہ بنتی ہے۔ ایسے ہی عشر فصل کا ہے، 100 من پیچھے 5 من ہے۔ جانور رکھے ہوئے، بکری بھیڑ ہے، گائے بھینس ہے، اس پہ بھی ہے۔ 40 بکری، اس میں سے 1 بکری دینی پڑے گی۔ اگر 60 بکری ہے، 1 بکری اور 1 بکری کا بچہ دینا پڑے گا۔ اگر تم نہیں دیتے تو مسلمانی کی شکل سے دور ہو کے منافقت میں آتے ہو۔ یہ سختی سے حکم ہے، اور زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اس میں برکت ڈالتی ہے۔ ہم کہتے ہیں پیسے دینے پڑتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ یہ جو پیسے پیچھے ہوں گے اس میں برکت ڈالے گی۔ ابھی مجھے ایک فون آیا لاہور سے کہ یہ ایسے ایسے قرضہ بھی دینا ہے اور اتنا میرے پاس مال ہے، اتنا میرے پاس اتنی رقم کا مال ہے اور یہ قرض دینا۔ میں قرض دے رہا اپنی جگہ میں، تو نے دیا تھا، یہ مال اللہ نے تجھ کو دیا، اس سے زکوٰۃ دے۔ زکوٰۃ دینے سے تیرا قرض اتر سکتا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، قرض فرض نہیں تیرے پہ، قرض تیرا اپنا فعل ہے۔ زکوٰۃ کا سختی سے حکم ہے۔ 5 رکن ہیں ہمارے اور 5 سخت ہیں۔ کلمہ بھی سخت ہے، نماز اس سے زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ پھر زکوٰۃ، روزہ، روزے میں گنجائش ہے، نہیں رکھ سکتا کسی کو رکھا دے، جب صحت ہو تو خود رکھے۔ رکھانا بھی فرض ہے اور پھر بعد میں رکھنا بھی، یہ نہیں کسی کو رکھا دیا تو میں فارغ ہو گیا، نہیں، صحت ہونے پہ رکھنا پڑے گا۔ اگر اسی حالت میں تمہاری خیال میں فوت ہو گیا تو اس کے روزے ہو گئے۔ زکوٰۃ اپنی خود دینی پڑے گی۔ آخری رکن حج ہے، وہ سب پہ فرض نہیں، وہ مال والے پہ فرض ہے۔ جس کے پاس اتنا مال ہے کہ زیادہ ساتھ جا سکے رستے کا خرچہ،
پیچھے نان و نفقہ دے سکے، بچوں کے لیے قرض چھوڑ سکے، اس پہ زکوٰۃ فرض۔ یہ نہیں کہ بہت سارا مال جمع ہو تو زکوٰۃ ہوتی نہیں، گھر والوں کے لیے قرض چھوڑے، اپنا سفر کا خرچ کر لے تو حج فرض ہو گیا۔ یہ ہمارے فرائض حکم ہے، 5 کے 5۔ توجہ دینی چاہیے اس پہ۔ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، توکل، صبر، شکر، یہ سب کچھ سکھاتا ہے۔ پرہیزگاری، سال میں 1 مہینہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہم سال کے لیے سدھر جائیں۔ اس مہینے میں ہم عبادت کرتے ہیں کثرت سے، ایسے ہی ہے نا، برائی سے بھی باز رہتے ہیں، آنکھ کو بچاتے ہیں، کان کو بچاتے ہیں، زبان کو بچاتے ہیں، ہاتھ پاؤں کو بچاتے ہیں، کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ ہمارا روزہ خراب ہو جائے۔ یہ ہمارے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم خود کو کنٹرول کریں، پورا سال ایسے ہی رہیں۔ تزکیہ نفس، روزہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس، نفس کی اصلاح ہے روزہ۔ اگر اس کی حقیقت جان لی جائے تو بندہ کہیں پہنچ جاتا ہے۔ جب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری بندگی کرو، میری بندگی کرو، یہ بندگی نہیں کہ نماز پڑھی، قرآن پڑھا اور اپنے دنیا میں مشغول ہو گئے، نہیں۔ صبح اٹھنے سے لے کے رات کو چارپائی پہ لیٹنے تک اس کی بندگی ہے، آپ کے ہر فعل میں اس کی بندگی ہے۔ آپ صبح اٹھے ہیں، وضو کیا، مسجد گئے، نماز پڑھی، گھر میں آ گئے، گھر میں جو آپ نان و نفقہ دیتے ہیں وہ بھی اس کی بندگی میں ہے، اس کا بھی آپ کو اجر ملتا ہے۔ اپنے بچوں کا خیال کرنا، ماں باپ کا خیال کرنا، بیوی کا خیال کرنا، بہن بھائی دوست احباب کا خیال کرنا، اس کا بھی ہمیں اجر ملتا ہے، یہ بھی ہماری بندگی میں آتا ہے۔ پھر ہمارے کاروبار آ گئے، ملازمت کرتا ہے تو 16 آنے صحیح ملازمت کرے، ڈیوٹی کو پوری ڈیوٹی سمجھ کے دے، وہ بھی اس کے لیے اجر ہے، پیسے بھی ملیں گے، اجر بھی ملے گا۔ اپنا کاروبار کرتا ہے تو اس میں بھی صحیح ایمانداری سے کام کرے، اس میں بھی اجر ہے۔ دکانداری کرتا ہے، ریٹ صحیح لگائے، مناسب قیمت رکھے، اپنی صحیح تول لے، وہ بھی عبادت ہے۔ ہماری پوری زندگی ایک عبادت میں گزر سکتی ہے، شرطے کہ ہم دین کو سیکھ لیں۔ بدقسمتی ہم نے دین سیکھا ہی نہیں، ہم نے قرآن پڑھا، ہم نے کیا، ہم نے بس قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، ہم نے کہہ دیا کہ ہم مسلمان ہیں، بس نہیں۔ مسلمانی اس چیز کا نام نہیں ہے، مسلمانی پوری زندگی کا نام ہے، پیدا ہونے سے مرنے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ہے، اطاعت کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اطاعت آپ کے پوری زندگی کے ہر فعل میں ہے، یہ نہیں کہ ایک میں ہے۔ ماں کو برا کہہ دو، ماں کی بات نہ مانو، باپ کی نہ مانو، اب تک اس وقت بھی آپ گئے۔ بیوی پہ سختی کرو، حضور نے تو نہیں کی، تو آپ گئے۔ بچوں کو دین نہ بتاؤ، دین کی طرف راغب نہ کرو، ان کی اصلاح نہ کرو، تربیت نہ کرو، تب بھی گئے۔ اپنے دوست احباب سے صحیح سلوک نہ کرو، تب بھی گئے۔ رشتہ داروں سے صحیح سلوک نہ کرو، تب بھی گئے۔ اپنے کاروبار کو جو بھی کرتے ہو اسلامی طریقے سے نہیں کرتے، بے ایمانی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، کم تولتے ہو، تب بھی گئے۔ خوش سوچو تھوڑا سا، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کس وقت ہے، کب ہے،
کس سال ہے، کس مہینے ہے، کس منٹ، کس گھنٹے ہے، پتہ کسی کو کچھ پتہ نہیں. ہو سکتا ہے ایک پل کے بعد ہماری موت آ جائے. اتنا بے بارہ انسان ہے جسے اپنی زندگی کا نہیں پتا. تو بہترین تو ہے کہ اس زندگی کی قدر کرے. جب آخرت میں حساب ہوگا، قیامت کے دن حساب ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس وقت بندہ پچھتائے گا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دے، میں دنیا میں چلوں، میں مال ٹھیک کرا کیا بس. اب جو کر آیا وہی ہے. پھر پچھتانا تو بیکار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. یہ زندگی کے دن جتنے بھی ہیں ہمارے، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے. اس میں سوچا کرو، رات لیٹ تو تھوڑا سا رات کو سوچ لیا کیا دن میں میں نے کیا کیا کیا. کیا دن میں نے اللہ کے رسول کی بندگی میں گزار دیا، یا وہی کام کیا جو مجھے حکم ملا، یا اس کی مخالفت کی. اگر غلط کیا تو توبہ کرو. چند دن اپنی اصلاح کرو گے، رات کو سوچو گے، آپ کا ضمیر جاگے گا. اور ضمیر بہت بڑے فیصلے کرتا ہے. اندر اللہ نے ایک گھنٹی لگا رکھی ہے. ہم غلط کرتے ہیں تو وہ گھنٹی بجتی ہے، لیکن ہم اپنے دل میں غلط کیے جاتے ہیں، اس گھنٹی کی پرواہ نہیں کرتے. اور وہ گھنٹی ضمیر ہے ہمارا، اس کو زندہ کرو. اگر یہ زندہ ہو گیا تو بندہ بھی زندہ ہے. شہداء ان کو مردہ مت کہو، یہ کھاتے بھی پیتے بھی تمہیں چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے مومن بندے وہ بھی ایسے ہی ہیں، ان کو مردہ نہیں ہم کہہ سکتے. صحابہ کرام نے اس طرح کہ ہم ان کو مردہ کہیں گے؟ نہیں کہیں گے. ایسے ہی ہمارے پاکستان میں داتا صاحب ہیں، ماں صاحب ہیں، بابا صاحب ہیں. ہم جاتے ہیں وہاں حاضریاں دیتے کہ نہیں دیتے؟ کیوں جاتے ہیں؟ کیوں حاضریاں دیتے ہیں وہاں پہ؟ کہ وہ زندہ ہے. جسم کا زندہ ہونا زندہ نہیں ہوتا، روح کو زندہ کرنا چاہیے. جب روح زندہ ہو جائے گی تو یہ وجود جو ہے یہ قیمتی ہو جائے گا. اس کو مٹی بھی کچھ نہیں کہے گی. جیسا رکھ کے آؤ گے 100 سال بعد بھی اس کو نکالو گے ویسا ہی ہوگا. تھوڑا سا سوچنے کی بات ہے. اپنی اصلاح کو، ہم کسی کی بات کرتے ہیں مت کرو. جب وہ سامنے نہیں تو چگلی ہوگی. اگر اس نے وہ کام نہیں کیا تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کام اس نے کیا، وہ بہتان ہوگا. پھر ہمارا کیا بنے گا؟ چگلی کا کیا ہے، بہتان کی سزا کیا ہے؟ قیامت والے چگلی والے کے چہرے پہ ماسک بھی ہوگا. بہتان کی بہت بڑی سزا ہے. اپنی بات جہاں بھی بیٹھو اپنی بات کرو، تیسرے کی نہ کرو. جب تیسرے کی کرتے ہیں تو برائی ہو جاتی ہے. ہمیں خبر ہی نہیں، ہم کیوں کہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ اپنی اطاعت اور اپنے دین کی اطاعت کریں. ہم یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اصل دنیا ہماری قبر میں ہے. اپنی قبر کی اصلاح کریں ہم. آمین.